رمضان المبارک کا مہینہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس کو اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص اور رمضان کا مبارک مہینہ عطا نہ فرماتے۔ کتنی عظیم اور بڑی برکت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو رمضان کا مہینہ نہ ملتا اور سورہ اخلاص نہ ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو رحمت کے لیے بنایا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ کیسے بنیں گے؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم افطاری اور سحری ذرا کم کریں۔ بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان صرف کھانے پینے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ عورتیں گھنٹوں کھانے پینے کی تیاریوں میں لگی ہوتی ہیں، سحری کی تیاری میں بھی اور افطاری کی تیاری میں بھی دن کے کئی گھنٹے سحری اور افطاری کی کھانے پینے کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ رمضان منانے کا طریقہ ہمارا غلط ہے۔ غور کریں، ایک آدمی اگر بھوکا ہو اور کمزور ہو، ایک چھوٹا بچے کی مثال ہے، چھوٹا بچہ کمزور بھی ہو اور بھوکا بھی ہو، بتائیں اس کی ماں کو اس پہ کتنا ترس آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب ہم روزے سے بھی ہوں اور سحری بھی کم کھائی بھی ہو، اب افطاری کے وقت جو ہماری حالت ہوگی نا، کمزوری کی وجہ سے اور سحری بھی کم تھی، اس وقت جب اللہ سے مانگیں گے اللہ ہماری حالت کو دیکھ کر ہم پر رحمت فرما دیں گے۔ ہم نے تو سحری ڈٹ کے کھائی ہوتی ہے افطاری تک، اچھا خیر جتنا بھی ڈٹ کے کھا لیں افطاری تک بھوک لگی جاتی ہے، لیکن اگر ہم اللہ کی رحمت کو لینا چاہیں تو بھئی صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی زندگی میں کیا ملتا ہے؟ بعض مرتبہ 1 2 3 کھجور کھا کے سحری کر لی، پانی سے روزہ کھول لیا، اگلے دن پھر سحری کر لی۔ اسی طرح ایک بزرگ تھے، وہ آدھی روٹی سحری میں کھاتے تھے تاکہ افطاری کے وقت کمزوری کی حالت اللہ کو نظر آئے، میں اللہ کے سامنے کمزور ہاتھوں سے، کمزور زبان سے، کمزور لہجے سے پکار رہا ہوں اللہ کو۔ لینے کا طریقہ ہے نا، ہمیں لینے کا طریقہ نہیں آتا۔ جیسے فرمایا نا دعا مانگتے ہوئے رویا کرو، بھائی رونا نہیں آ رہا تو کیا کرو؟ فرمایا رونے کی شکل بنا لو، تو یہ بھی تو ایک شکل ہی بنانی ہے نا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کھینچنے والے بنے۔ تو جو پیٹ بھرے ہوتے ہیں نا، یہ رحمتوں کو اتنا نہیں کھینچ سکتے جتنا انسان بھوک کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لے سکتا ہے۔ پھر جتنا بھوکا ہوگا اتنی انوارات کی، فیوزات کی جو بارش ہے وہ زیادہ ہوگی، پیٹ بھرے پہ کم ہوتی ہے۔ تو اس طرح کا بھی اس دفعہ ہم روزہ رکھیں۔ اچھا، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انسان رمضان جیسا گزارے گا اگلا سال ویسا گزرے گا اس کا اپنا۔ اور آج کی ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کوئی عادت کو بدلنا ہو نا، یا کسی بری چیز کو چھوڑنا ہو، کسی عادت کو ختم کرنا ہو، کوئی نئی چیز ہے، تو اس کے لیے بعض ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 21 ڈیز 21 دن بہت ہیں، اور کچھ کہتے ہیں 1 مہینہ بہت ہے۔ 1 مہینہ عادت کو بدلنے کے لیے بہت ہے، اور یہ اللہ نے 1 مہینہ دیا اور ہر سال دیا۔ دیکھیں ہمارے اندر اگر حسد ہے یا جھوٹ ہے یا نگاہوں کی بد پرہیزی ہے یا تکبر ہے یا بخل ہے، کوئی بھی برائی ہے، اگر ہم آج تک ہر رمضان میں 1 برائی چھوڑ چکے ہوتے تو ساری برائیوں سے ویسے ہی پاک ہو چکے ہوتے۔ تو ہم اس رمضان ٹارگٹ بنائیں کہ ہم نے اپنی برائیوں کو دور کرنا ہے، خامیوں کو دور کرنا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ ہے، ایک فہرست بنائیں اور اس میں اپنی خامیاں لکھیں، اپنی گناہ لکھیں، اپنی کوتاہیاں کمیاں لکھیں، اپنی کمزوریاں اور غلطیاں لکھیں۔ ویسے ارشاد صاحب اگر پتہ نہ لگ رہا ہو نا کہ میری ہر آدمی کو تو اپنی برائی نظر بھی نہیں آتی، تو شادی شدہ لوگوں کے لیے کلیہ ہے، ایک ٹپ ہے، اپنی بیوی سے پوچھ لیں بتاؤ بھی میرے اندر کون کون سی کمی ہے، اچھی خاصی فہرست تیار ہو جائے گی۔ یا اور لوگوں سے پوچھ لیں، ارد گرد والوں سے، بتاؤ بھی میرے اندر کون کون سی کمی ہے، تو اچھی بڑی لمبی چوڑی فہرست تیار ہو جائے گی۔ خیر یہ تو ایک مذاق کی بات تھی، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ہم اپنی خامیوں کی لسٹ لکھیں۔ دیکھیں یہ خامیاں قیامت کے دن تو سامنے پیش ہو جائیں گی، ایسا تو ہے نہیں کہ کبھی سامنے ان سے پالا پڑھنا نہیں، پڑھنا تو ہے۔ اس سے پہلے ہم یہاں اس مبارک مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی خامیوں کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کریں اور دعا بھی کریں۔
اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیں گے.